اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پہلی بار ہم بستری کا طریقہ کس نے بتایا۔ تو دوستو، حدیث شریف بخاری جلد اول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت کی پہلی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس شرعی ملاقات کو ہم بستری یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینا جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جمع کے دوران ایسے ہنوموز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تخلق ہوئی، جس کی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے شان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین جنت کے اندر تخلق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان تھے جن سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا، جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسانیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسانیت حاصل کر سکیں۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قریب سے سکون حاصل کر سکیں، یہی وجہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لڑکے اور کماری لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہذا جو ان اولاد کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش زندگی گزر رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعہ کو کس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی خوار نہیں تھا کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے، چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جان سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی
نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی، چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ بہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان کیے کیوں کہ اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں سے پوچھا، یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام ہوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم میرے ساتھ اور زیادہ کرو، اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تبارک و تعالیٰ کے بحر کا اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقہ پیدا فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بات بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور ہجرہ پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دروئی اور وقت دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کو تعارف کرایا۔ محترمہ ناظرین، اس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے تولات و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کرے اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھایا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے صحیح کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو روایات ایسے ہیں کہ جو ان کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدائی ہوئی
اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 انبال ٹھہرایا، آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اسی طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک جا پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری حدیث اور ویڈیو۔ دوستو مزید ایسی بہترین اسلامک ویڈیو اور واقعات سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔